السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید۔ حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ اعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، اشاعت المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 34 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے ہمارے اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 5149 سے 5160 تک انشاءاللہ ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت عبارات یا الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور حسب ضرورت احادیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے پاس جو پہلی حدیث ہے کتاب الآداب کے سلسلے میں، اور نیکی کا حکم دینے اور گناہ سے منع کرنے کی بابت جو احادیث آ رہی ہیں، ان میں سے ہمارے پاس آج ہماری پہلی حدیث کے راوی کون صحابی ہیں، میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ 5149 حدیث وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت لیلۃ اسری بی، میں نے دیکھا اس رات اس رات مجھے سیر کرائی گئی، یا معراج کی رات بھی اس سے مراد ہے۔ معراج کرایا گیا مجھے اس رات، میں نے دیکھا رجالن ایسے لوگوں کو، تقرض شفاہہم جن کے کاٹے جا رہے تھے ہونٹ، بمقارید من نارن، بے مفاعیل کے وزن پر بمقارید من نارن، کینچیوں جہنم کی، آگ کی کینچیوں سے، جہنم کی آگ سے بنی ہوئی جو کینچیاں تھیں ان سے ان کے ہونٹ جو ہیں وہ کاٹے جا رہے تھے۔ قل تو میں نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من ہؤلاء یا جبرائیل ہو، کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ قالا، تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا، ہؤلاء خطباء من امتک، کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے خطباء، خطیب ہیں، خطیب حضرات، خطیب کی جمع خطباء، یامرون الناس بالبر، جو لوگوں کو تو حکم کرتے تھے نیکی کا، وینسون انفسہم، اور بھولے جاتے تھے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو۔ اللہ اکبر۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے سے شرح سنہ میں روایت کیا ہے۔ والبیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے شعب الایمان میں، فی روایت ہی، اور امام بہقی رحمہ اللہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قالا، اب جبریل علیہ السلام نے یہ کہا، خطباء من امتک، تیری یعنی آپ کی امت کے وہ خطباء، وہ خطیب حضرات، الذین یقولون، جو وہ کہتے تھے، ما لا یفعلون، یعنی کہتے تھے وہ چیز جو ما لا یفعلون خود نہیں سر انجام دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے۔ یقرؤون کتاب اللہ، اور وہ اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتے تھے، ولا یعملون، اور اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے بڑی کلیئر ہے۔ اہل تحقیق
میں سے بعض حضرات نے یہ حدیث کہا ہے کہ ضعیف ہے، جبکہ بعض اہل علم نے اسے حسن درجہ کی حدیث قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ بہرحال اہل علم یا مصنفین یا طبا واعظین اس حدیث کو بڑا کوٹ کرتے ہیں اپنی اپنی گفتگو میں اور اپنے اپنے خطبوں میں، تو ہم اس کا حقیقی علم اللہ ہی کی طرف سونپتے ہیں۔ اللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ ہر الحدیث میں لفظ مقارید، مقراد کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کینچیاں۔ حدیث میں یہ بے عملی کی سزا ہے، نہ کہ بے علمی کی۔ علم ہے لیکن عمل نہیں تھا۔ ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ تمام لوگوں سے سخت عذاب، تمام لوگوں سے سخت عذاب قیامت کے روز اس عالم کو ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا۔ مطلب یہ کہ اس پر عمل نہیں کیا، نہ لوگوں کو دعوت دی اس کی جانب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھولے جاتے ہو۔ حدیث الحمدللہ تمام ہوئی، اور اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ کلیئر ہے بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی ارشاد ہے ضمن میں کہ خرابی ہے جاہل کے لیے ایک مرتبہ، اور عالم کے لیے خرابی ہے 100 بار۔ مطلب یہ کہ وہ عالم جو ہے جس قدر علم ہوگا اس کے مطابق وہ اس پہ عمل کرنے کا ذمہ دار بھی ہے، اور لوگوں کو تعلیم دینے کا بھی، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 5150 حدیث ہے ہمارے پاس، وان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت المائدۃ من السماء، انزلت المائدۃ من السماء کہ کھانے کا خوان، یعنی دسترخوان، بما کھانا، انزل المائدۃ من السماء، اتارا گیا کھانے کا دسترخوان آسمان سے، خبزا و لحما، جو روٹی اور خبز و لحمن، اس حال میں کہ وہ مشتمل تھا روٹی اور گوشت پر۔ وَأُمِرُوا أَلَّا يَخُونُوا، اور انہیں حکم دیا گیا، یعنی ظاہر عیسائیوں کو ان کا ذکر بھی آتا ہے اس بارے میں کہ انہوں نے درخواست کی تھی، انہوں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے پھر دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، وَأُمِرُوا، تو پھر وہ حکم دیے گئے اللہ یخونوا کہ وہ اب اس بارے میں خیانت مت کریں، اس دسترخوان پر، اس دسترخوان کے بارے میں وہ خیانت نہ کریں، لا يدخروا لغد، اور وہ کل کے لیے اس میں سے مت ذخیرہ اندوزی کریں، جمع کر کے نہ رکھیں کل کے لیے۔ فخانوا، تو انہوں نے خیانت بھی کی، وادخروا، اور انہوں نے آئندہ کل کے لیے یا آئندہ دنوں کے لیے اس میں سے نکال کر ذخیرہ اندوزی بھی شروع کر دی۔ ورفعوا لغد، ہاں جی، اور آئندہ کل کے لیے انہوں نے اس میں سے کھانا جو ہے وہ اٹھا رکھا، یعنی بلند کیا سے مراد ہے کہ جمع کر لیا۔ مسخوا، تو ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں یا انہیں تبدیل کر دیا گیا، مسخوا قردۃً، بندروں کی صورت میں، وخنازیرہ، اور سوروں کی، یعنی پگز جو ہے سوروں کی صورت میں، والعیاذ باللہ۔ رواه ترمذی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث بھی بعض اہل تحقیق کے ہاں موقوف ہے۔ موقوف حدیث یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا یہ اپنا قول ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے بہرحال ضعیف ہی قرار دیا ہے۔
اور ضعف کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سعید بن ابی عروبہ اور قتادہ، سعید بن ابی عروبہ اور قتادہ دونوں جو ہیں راوی مدلس اور عنان ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ بہرحال اس بارے میں اختلاف اہل علم کے ہاں کہ یہ نصارہ یعنی عیسائیوں پر یہ دسترخوان اتارا بھی گیا کہ نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے۔ یہ وجہ سبب خلاف ایک یہ بھی ہے اختلاف علماء کا۔ وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اتارا نہیں گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اتارا گیا تھا، اور پھر انہوں نے خیانت کی اور بندر اور خندیر بنا دیے گئے ولیعذ باللہ۔ تو موسیخ اللہ علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر تو یہی ہے کہ ان میں سے جو بوڑھے آدمی تھے وہ بندر بن گئے، اور جوان جو تھے وہ سوروں کی صورت میں ہو گئے، سوروں کی شکل میں، خنزیر یعنی۔ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان یکشنبہ اتوار کو اترا، وہ نصارہ کی عید کا دن ہے۔ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ دسترخوان یکشنبہ کو اترا کہ وہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جبکہ علماء مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرے سے یہ خوان اترا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ حدیث صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، واللہ اعلم۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے اس باب کی، اس میں پہلی حدیث عن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو بے شک شان یہ ہے کہ تصیب امتی فی آخر الزمان، کہ آخری زمانے یا وقت میں میری امت کو پہنچیں گی، تصیبو آئیں گی، یا پہنچیں گی، من سلطانہم ان کے بادشاہوں یا حکمرانوں کی جانب سے، شدائد بہت سی تکالیف اور مصائب اور دکھ، شدید کی جمع شدائد، لا ینجو منہ نہیں بچ سکے گا اس سے، یعنی اس سلطان کے ظلم سے، جور سے، الا مگر رجل وہ آدمی، عرف دین اللہ جس نے اللہ کے دین کو پہچانا، فجاہد علیہ بلسانہ و یدہ و قلبہ، اس نے پھر جہاد بھی کیا اس دین کی خاطر اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنے دل سے، ذالک الذی، یہی وہ شخص ہوگا کہ سبقت لہ السوابق، کہ جس کی جو خوبیاں ہیں یا نیکیاں اس سے سبقت لے جائیں گی، یعنی وہ بہت کچھ پیچھے اپنے نیکیوں کی صورت میں چھوڑے گا، اور اس کے پاس بڑا سرمایہ ہوگا نیکیوں کا۔ ورجل، اور ایک وہ آدمی، عرف دین اللہ جس نے اللہ کے دین کو پہچانا، یعنی علم حاصل کیا، صدق بہی، اور پھر اس کی تصدیق بھی کی، اس کو سچ جانا، یعنی مطلب یہ کہ اس پر عمل بھی کیا اور لوگوں کو بھی باور کرایا اس علم کے بارے میں، وہ بھی بچ جائے گا، ان بادشاہوں کے ظلم سے نجات پائے گا، ظلم و زیادتیوں سے۔ ورجل عرف دین اللہ، اور ایک وہ آدمی کہ جس نے اللہ کے دین کو پہچانا، جانا، فساکت علیہ، اس پر وہ خاموش رہا، فإن رأى من يعمل الخیر، تو اگر تو اس نے دیکھا کوئی ایسا شخص جو کہ خیر اور بلائی کا عمل کرتا ہے، حبہ علیہ، اس بلائی اور نیکی کے عمل پر وہ اس نے اس سے محبت کی، وَإِن رَّأَىٰ مَن يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ، اور اگر اس نے دیکھا کوئی ایسا شخص جو کہ جھوٹ اور گناہ کا سا اور باطل عمل کرتا ہے، بغضہ علیہ، تو اس نے اس کے اس باطل یا جھوٹ یا گناہ کے عمل پر اس سے
بغض رکھا یعنی ناراض رہا، فذالک ینجو علی ابطانہ کلہ، یہ وہی شخص ہے کہ جو نجات پا جائے گا دونوں صورتوں میں، ان چیزوں کو اپنے دل میں چھپائے رکھنے پر، یعنی اگر کوئی کسی کو اچھائی اور نیکی کا عمل کرتا دیکھے گا تو خاموش رہے گا اور دل میں اس کو چھپائے رکھے گا، ظاہر نہیں کرے گا، اور اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا، برا عمل کرتے دیکھے گا تو ظاہر نہیں کرے گا، چپ رہے گا، خاموش رہے گا، دونوں صورتوں میں وہ اپنی اس خاموشی کی بنا پر نجات پا جائے گا۔ لیکن یہ اس طلبا خاموش رہنا یہ تو اس موضوع کے خلاف ہے، جو کہ اس باب میں یہ حدیثیں آ رہی ہیں، وہ تو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور یہ جو صاحب ہیں یہ نیکی اور برائی کو دیکھ کر یہ خاموش اور دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور نجات بھی پا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس حدیث کی پہلے تو سند ضعیف ہے، ایک تو بات یہ ہے، اس لیے کہ سند میں سہل بن عمار ضعیف راوی ہے، جیسا کہ لسان المیزان میں اس کی وضاحت ہے، صراحت ہے اس بات کی، اور اسی طرح جابر بن زید ایک راوی اب عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کرے وہ منقطع ہے۔ اس سے پہلے یہ چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اس سے جو روایت کرنے والے صاحب ہیں وہ کون ہیں؟ ہاں جی، جابر بن زید، جابر بن زید جب ان عمر جب وہ عمر بن خطاب سے روایت کریں یہ حدیث منقطع ہوگی، اس لیے کہ ان کے درمیان انقطاع ہے، ملاقاتی ثابت نہیں، نہ سماع۔ حدیث کے الفاظ فذالک ینجو علی ابطانہ کلہ، یہ آخری الفاظ ہیں حدیث کے، تو اس کا مطلب یہی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس کو انڈر لائن کیجئے ان الفاظ کو، ترجمہ بھی یہی ہے کہ تو یہ شخص اچھائی کی محبت اور باطل کی نفرت کو چھپانے کی وجہ سے نجات پا جائے گا۔ اللہ اکبر، تو کیوں وہ چھپائے گا؟ اس لیے کہ حالات ایسے ہوں گے کہ فتنوں کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، وہ آدمی زبان اگر وہ کھولے گا تو اس سے بہت زیادہ اس بات کا خطرہ ہوگا کہ کہیں فساد نہ ہو، اور یہ اس کے وہ جانی کو نقصان نہ ہو جائے اور بہت زیادہ فساد نہ بپا ہو جائے۔ فتنوں کے دور میں آدمی کا روح خوش ہو جانا، بلکہ ان فتنوں سے بچا کر اور اپنے دین کو بچا کر آدمی ایک طرف ہو جائے تو وہ اس وقت کی بات ہے، جب وہ دیکھے گا عمل بڑائی کا، محبت تو کرے گا اس سے، دل سے اس کو پسند کرے گا عمل کرنے والے کو، لیکن چپ رہے گا، خاموش رہے گا، اور اسی طرح برائی کرنے والے کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کرے گا۔ چلو جی آگے حدیث ہے ہمارے پاس 5152، یہ حدیث آ گئی۔ وان جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل، اللہ عز وجل نے جبرائیل علیہ السلام کی جانب یہ وحی فرمائی، ان قلب مدینہ دا قضا و قضا، فلاں فلاں جو شہر ہے اس کے رہنے والوں کو، یعنی اس شہر کو انقلب مدینہ دا قضا و قضا بأہلہا، یعنی فلاں شہر فلاں شہر اور ان کے رہنے والوں کو الٹ پلٹ دو، یعنی انہیں عذاب میں مبتلا کر دو، نیچے سے اٹھا کر ان کو پلٹا دو، تباہ کر دو۔ اعلیٰ، تو کہنے لگے جبریل روح الامین علیہ السلام، یا رب، اے پروردگار، ان فیہم عبدک فلان، بے شک ان میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے، لم یعصک طرفۃ عین، جس نے نہیں تیری کبھی بھی نافرمانی کی آنکھ جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی۔ اچھا،
قال اللہ نے فرمایا، قال ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال پہلے قائل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل علیہ السلام کو، اقلبھا علیہ وعلیہم، اس شہر یا بستی کو اس شخص پر بھی اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی آنکھ جھپکنے کے برابر، اور ان بقیہ لوگوں پر بھی ان کو اس کو پلٹ دے، الٹا دے۔ ان وجہ، اس لیے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس شخص کا جو چہرہ تھا، لم یتمعر فیا، میرے بارے میں کبھی بھی متغیر نہیں ہوا، کبھی بھی اس کے چہرے پر برائی کو دیکھ کر یا گناہ دیکھ کر کبھی تیوری نہیں آئی، کبھی رنگ نہیں بدلا، ساعتن قطو، ایک گھڑی بھر بھی، ایک پل بھر کے لیے بھی۔ یہ ہے معاملہ، گناہ اگر نہ بھی انسان کرے تو اس کے ساتھ سمجھوتا، خاموش رہے، تماشائی بنے۔ بہرحال حدیث کی اسناد ضعیف ہے کہ اس میں راوی عبید بن اسحاق الافطار ضعیف ہے، جبکہ حدیث میں دیگر علتیں بھی ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة لم يتمعر في ساعة قط، اس کا ترجمہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کا چہرہ، اس شخص کا میری خاطر، میری رضا کے لیے کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی متغیر نہیں ہوا، بدلا نہیں گناہوں کو دیکھ کر، کہنا تو دور، روکنا تو دور کی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیز طلباء کہ اگر ایک بار بھی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سے ناراض ہوتا تو اللہ تعالیٰ شاید اپنی رحمت سے درگزر کرتے۔ بہرحال جب بھی برائی ہو، ہاتھ سے اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں تو دل میں تو کم از کم ضرور برا جانے۔ ہمارے پاس اس کے بعد حدیث ہے 5153، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل یسأل العبد یوم القیامت، کہ بے شک اللہ عز وجل پوچھے گا بندے سے قیامت کے دن، فیقول، یعنی سوال کرے گا، تو فیقول، تو اللہ پاک فرمائے گا، ما لکا، تجھے کیا تھا کہ اذا رأیت المنکر، کہ جب تو کوئی برائی دیکھتا، لم تنکر ہو، تو تم اس کو روکتا نہیں تھا، اس منکر سے جو گناہ گار تھا، گناہ کرنے والا، اس کو تو روکتا نہیں تھا اس گناہ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ فَيُلَقَّى حُجَّتَهُ، تو اس کے دل میں اس سوال کے بارے میں حجت ڈال دی جائے گی۔ فَيُلَقَّى حُجَّتَهُ، یعنی جو اللہ کا جو یہ پوچھنا ہے اللہ جل شانہ کا، اس بارے میں اس کے دل میں یعنی وہ بات القاء کی جائے گی، جواب ڈال دیا جائے گا۔ فیقول، تو وہ بندہ کہے گا، یا رب، اے رب، خفت الناس ورجوتک، میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، ورجوتک، اور پھر تیرے فضل کی، رحمت کی امید بھی رکھتا تھا۔ تو روکتا میں اس لیے نہیں تھا کہ کوئی فساد بپا نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ دل میں اسے ناپسند کرتے ہوئے تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے میں اپنا منہ پھیر لیتا۔ روى البيهقي الاحادیث الثلاثة فی شعب الایمان، امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ تینوں احادیث شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ 1153، بعض تو اہل علم نے تحقیق کے بعد اس کی سند کو جید کہا، یعنی صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اس سے اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہی قرار دیا ہے، اور یہ کہا کہ اس کی سند میں سفیان ثوری مدلس ہے، نیز سماع کی صراحت بھی نہیں سند میں، تو خدشہ ہے کہ سند میں انقطاع بھی ہو، یعنی سند منقطع بھی ہو۔
امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ حدیث اس شخص کے حق میں یہ حدیث ہے جو لوگوں کے غلبہ اور لوگوں کے ظلم و زیادتی سے ڈرتا ہو اور اس کے دور کرنے کی اسے طاقت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات صحیح ہے۔ خفت الناس ورجوت، لوگوں سے ڈرنے سے مراد یہی ہے، بظاہر یہی الفاظ معلوم ہوتے ہیں، وگرنہ بغیر خوف کے چپ رہنا اور سمجھوتا کر لینا یہ تو باعث سزا ہے۔ تو آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 1154، وعن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے، ان المعروف والمنکر، بے شک نیکی معروف اور برائی منکر، خلیقتان، یہ دونوں الگ الگ اللہ کی مخلوقات ہیں، تنصبان للناس، سے جو گاڑ دی جائیں گی لوگوں کے لیے، یعنی جو بھی ان پر عمل پیرا ہوگا، جس نے نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی، تو دونوں کے حق میں وہ گاڑ دی جائیں گی یوم القیامت، قیامت یعنی جزا کے دن، قیامت کے دن، فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ، تو جہاں تک نیکی کا معاملہ ہے تو وہ تو اپنے نیکوکار جو لوگ ہیں ان کو خوشخبری سے نوازے گی، نیکی معروف، وَيُوعِدُهُمُ الْخَيْرَ، اور ان کو خیر، برکت، بھلائی اور بہتری کے بارے میں وعدہ دے گی، وَأَمَّا الْمُنْكَرُ، اور یہاں تک کہ جہاں تک برائی کا معاملہ ہے تو برا عمل یا برائی، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، منکر یعنی برائی کہے گی، الیکم الیکم، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، اے برے انسان، اے بدبخت انسان، الیکم الیکم، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، وما یستطیعون لہ الا لزوما، اس کے باوجود وہ نہیں طاقت رکھیں گے اس کے لیے سوائے اس کے ساتھ چمٹ جانے کی ہی، مطلب یہ کہ وہ برائی خود اس سے نفرت کرے گی، اس قدر یہ لوگ بدبخت ہوں گے، جبکہ یہ جو ہیں اس کے ہٹانے اور کہنے کے باوجود اس کے ساتھ ہی چمٹے رہیں گے، اور اس کی نوست اور اس کی شامت ان کو مل کے رہے گی سزا کی شکل میں، ولیعذ باللہ۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، امام احمد نے اور امام بہقی، امام احمد نے مسند احمد میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں قتادہ اور حسن بصری رحمہم اللہ دونوں ہی مدلس اور عنن ہیں۔ حدیث میں الفاظ خلیقتان ہیں۔ جی امام عزیز طلبہ، حدیث میں جو الفاظ خلیقتان ہیں تو لفظ آیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے دیگر مخلوقات کی طرح یہ دونوں، یعنی ایک معروف اور ایک منکر، الگ الگ مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق ظاہر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور عروس عمل کو جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح حدیث میں الا لزومن سے مراد یہی ہے کہ وہ تو کہے گا، یعنی برائی انہیں دیکھ کر ان کی جو نوست ہے اور بدبختی ہے تو برائی بھی اس سے کہے گی کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ ان لوگوں کو، برے لوگوں کو، لیکن برے اس سے جدا نہیں ہو سکیں گے، اور عذاب جو اس برائی کی وجہ سے ان پر مرتب ہوگا وہ ان سے جدا نہیں ہو سکے گا، مراد ہے کہ ان سے چمٹ جائے گا وہ عذاب اور نوست۔ اللہ اکبر، اور وہ اس سے چمٹے رہیں گے، الگ نہیں ہو سکیں گے۔ آتے ہیں عزیز طلبہ نئے ایک چیپٹر کی جانب، اور وہ ہے کتاب الرقاق۔ رقاق رقت سے رقیق، یعنی دلوں کو نرم کر دینے والی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔
اور دلوں میں لرزہ طاری کرنا، خوف، ڈر جو ہے وہ پیدا کرنا اور نرم کرنا دلوں کو۔ اس بارے میں یہ حدیث ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہمارے پاس حدیث ہے 5155 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی گئی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان، دو ایسی نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، مغبون، نقصان اور خسارہ اٹھائے جاتے ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں، فیہما، اس دنیا میں، کثیر، بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے بہت سے افراد ان دو نعمتوں کی بابت اس دنیا میں نقصان اٹھائے جاتے ہیں، یعنی نقصان دیے جاتے ہیں۔ الصحت، تو پہلی وہ ہے صحت، تندرستی، والفراغ، اور دوسری نعمت فراغت۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج کے اس دور میں یا دنیا میں جو کہ دارالعمل ہے، عمل کی جا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس کی قدر انسان کرے، اس سے پہلے کہ یہ وقت یا لمحات چھن جائیں انسان سے اور وہ پھر پچھتائے اس بات پر۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض آسودہ حال لوگ اس دنیا میں بس جناب پورا پورا دن جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں اور بیہودہ گفتگو میں، بیہودہ کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں بالکل فارغ وقت گزارتے، وقت کو برباد کرتے، اور پھر اللہ نے ان کو صحت اور تندرستی، توانائی بھی دی ہوتی ہے، نیکی کی توفیق نہیں، اسی جوانی اور صحت کو اور اللہ کے عطا کردہ مال کو وہ اللہ کی نافرمانی میں اس کو صرف کرتے نظر آتے ہیں، والیاذ باللہ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نقصان دیے جاتے ہیں دو نعمتوں کے بارے میں، اگر انہیں ہم یوٹیلائز کریں تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ بہت بڑی یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ تو مغبون ان کا معنی غبن کیے گئے لوگ، یعنی غبن سے ہے، نقصان اٹھانے والے، خسارے میں رہنے والے۔ وقت سے زیادہ کوئی بھی چیز قیمتی اور عزیز نہیں اس دنیا میں۔ آگے ہے جی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے 5156، وعن المستورد بن شداد، مستورد بن شداد، سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے، یقول، واللہ، اللہ کی قسم، مت دنیا فی الآخرۃ، نہیں ہے دنیا آخرت میں، یعنی دنیا کی حقیقت آخرت کے سامنے مراد یہ ہے، الا، مگر، مثل ما یجعل احدکم، کہ اس مثل کہ تم میں سے کوئی ایک رکھے، اصبعہ، یا رکھتا ہے اپنی انگلی کو، فی الیم میں، سمندر میں، فلینظر بما یرجع، تو پھر وہ سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبو کر وہ واپس اس کو نکالے تو دیکھے، فلینظر بما یرجع، کہ وہ کتنے پانی کے ساتھ یا نمی کے ساتھ وہ باہر جو ہے وہ لوٹتی ہے، یعنی انگلی کے ساتھ کتنی پانی کی مقدار ہے کہ وہ لے کر باہر سمندر کے سامنے، سمندر کی نسبت۔ رواه مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں مذکور لفظ الیم، اس کو انڈر لائن کی، جس کا مطلب ہے سمندر، اور من جملہ فوائد میں سے یہ فائدہ بالکل کلیئر ہے اس حدیث سے کہ جس طرح انگلی سے لگے ہوئے قطرہ کی سمندر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بعین ہی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی یا دنیاوی نعمتوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔
تو دنیا تو صرف ایک محض آخرت کے حصول کا اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اگر اس میں اس مقصد کو پا کر ہم نیک اعمال کریں اور آخرت کی کامیابی وہ پا لیں تو پھر دنیا جو ہے اس کی بڑی ایک ویلیو بھی ہے، قیمت بھی ہے کہ وہ آخرت کے حصول کا ذریعہ ہے، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں دنیا کو ترجیح دے، دنیا کے فائدوں کو آخرت پر، تو یہ اس وقت یہ تقابل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی حقیقت اور حیثیت کو بیان کرنے کے لیے۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث نمبر 5157۔ وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرہ گزرے بجدین اسکا میتن، اسکا میت، بجدین، جدین سے مراد بکری کا بچہ، اسکا میتن مردار، یعنی چھوٹے کانوں والا بکری کا مردار بچہ، مرہ بجدین اسکا میتن کے پاس سے گزرے۔ قال، آپ نے فرمایا دیکھ کر اسے، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو پسند کرتا ہو، اس مردار بکری کے بچے کو، کہ ان ھذا لہ بدرہم، کہ اس کو ایک درہم کے عوض اس کو دے دیا جائے۔ تم میں کون پسند کرے گا بکری کے اس مردار بچے کو ایک درہم کے عوض لینا؟ مطلب یہ ہے، فقالو، تو کہنے لگے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ما نحب انہ لنا بشیء، کہ ہم تو نہیں پسند کرتے کہ یہ انہ لنا بشیء، کہ کسی معمولی چیز کے بدلے میں بھی یہ ہمیں دیا جائے، معمولی چھوڑ کر اس کو کوئی فری میں مفت میں بھی لینا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ مردار ہے اور متعفن ہو گیا ہے بکری کا بچہ۔ ما نحب انہ لنا بشیء، قالا، تو پھر آپ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، فواللہ، تو اللہ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، البتہ جو دنیا ہے وہ زیادہ اہون، ذلیل ہے، زیادہ کیا ہے، کم تر ہے، علی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، من ھذا، بکری کے اس مردار بچے سے بھی بڑھ کر، علیکم، تم پر۔ تو پھر تم یہ جان لو کہ دنیا کی جو کچھ بھی اس میں ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سب اس بکری کے مردار بچے کی نسبت بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ بے قیمت ہے اور حقیر ہے۔ حدیث کے الفاظ، جدیون اسکا میتن کا مطلب بکری کا چھوٹے کانوں والا مرا ہوا بچہ مراد ہے۔ انڈر لائن کیجئے، آخرت کے مقابلہ میں دنیا سے کسی مردار جانور سے بھی بڑھ کر کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، مطلب یہ ہے، آپ نے مثال دے کر فرمایا، اور آہوانوں سے مراد گھٹیا اور کمتر ہے۔ 1158، وان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے ایک اعتبار سے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت۔ تو السجنوں کا معنی قید خانہ، اس لیے کہ مومن دنیا میں جائز ناجائز، حلال و حرام کے بارے، نیکی اور بدی، گناہ اور اچھائی، اس کے بارے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کہ یہ ایک کٹھن منزل ہے، وہ آسان کام نہیں، جیسے تقویٰ کی جو ہے وہ وضاحت کی جاتی ہے، ایک کانٹے دار جھاڑی سے، اور اس کے اوپر سے کسی کو گزرنا ہو تو کیسے گزرے گا؟ تو یہ ہے مومن کی دنیا میں ایک اپنا زندگی گزارنے کی صورت، کہ وہ انتہائی سوچ کر اور
فکر مند ہو کر کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، جبکہ کافر آزاد اور اپنے من کا پجاری ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے ایک جنت کا نمونہ ہے، اسی لیے اسے دنیا کو چھوڑنے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ تو بہرحال آگے بھی حدیثوں میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ کافر کے لیے یہ کیسے جنت ہے اور مومن کے لیے یہ کیسے قید خانے کی صورت ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مومنا حسنۃ، کہ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا کسی بھی مومن پر، ہاں جی، حسنۃ، اس اعتبار سے کہ اللہ اس کی نیکی کو ضائع کرتا ہو، یؤتی بہا فی الدنیا، کہ اس نیکی کا صلہ اللہ کی طرف سے اسے دیا جاتا ہے دنیا میں بھی، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، صاحب ایمان کا کمال ہے۔ کافر ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ وَأَمَّا الْكَافِرُ، تو جہاں تک کافر کا تعلق ہے، فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا، تو اس کو اس کا نیکیوں کا جو صلہ ہے کسی حد تک دے دیا جاتا ہے، ما عمل بہا للہ فی الدنیا، جو اس نے عمل کیا ہو اللہ کے لیے دنیا میں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے لیے کسی کافر نے عمل کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ صلہ جو ہے دنیا میں دے دیا جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا افضى الی الاخرۃ، جب وہ ملے گا آخرت کو یا پہنچے گا آخرت کی جانب، لم تکن لہ حسنۃ یجزی بہا، تو اس کو نہیں دیا جائے گا اس کی نیکی کا صلہ آخرت میں۔ تو حتیٰ اذا افضیٰ، تو پھر یہاں تک کہ جب وہ کافر جو ہے وہ ملے گا، یعنی مرنے کے بعد آخرت کی اس زندگی کی طرف جب وہ پہنچے گا، تو لم تکن لہ حسنۃ، تو اس کے لیے کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی کہ یجزی بہا، جس کی بنا پر اسے بدلہ دیا جائے۔ رواہ مسلم، ان سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہے کافر اور مسلمان یا مومن میں فرق، کہ مومن کو اللہ پاک دونوں جہانوں میں سرخرو فرماتا ہے، مطمئن اور خوش رکھتا ہے، جبکہ کافر جو ہے اس کو اگر اللہ کے لیے وہ نیکی کرے، مثلا بعض ہو سکتا ہے عیسائی یا یہودی، خاص طور پر اہل کتاب، اللہ کے لیے کوئی دنیا میں کوئی کسی کی خدمت، خلق خدا کی کوئی تنظیم بنا لیں، یا کوئی کام کریں، کوئی کسی کو خیرات دے دیں، تو بہرحال اللہ پر تو اپنے تئیں ان کو ایمان ہے ہی، جیسا بھی ایمان ہے ان کا، جو کہ قابل قبول ہی نہیں، جب اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہ ہو تو، لیکن ان کے اپنے دعوے کے مطابق تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دکھلاوے اور شہرت اور اسی طرح مال و دولت کی صورت میں یا اقتدار کی صورت میں، اختیار کی صورت میں انہیں کچھ دیا جائے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی، بخلاف صاحب ایمان کے اور مومن کے۔ تو حدیث میں ایک مومن اور کافر کی حیثیت کو واضح کیا گیا۔ اذا افضیٰ کے الفاظ کو آپ کر لیجئے انڈر لائن، کہ جب وہ جائے گا یا پہنچے گا، صدارے گا۔ آگے حدیث ہے 5160، اور یہ آج ہمارے سبق کی آخری حدیث ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وجبت النار بشہوات، کہ جہنم کو ڈانپ دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے شہوات سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، خواہشات انسان کی، شہوات، چاہتیں، اپنی منمانی، اپنی مرضیاں اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، ہاں جی،
اور جب کہ جنت کو ڈھانپ دیا گیا، یعنی جنت کو باڑ لگا دی گئی، بالمکارہ ہی، کس کی؟ ناگوار، تکلیف دہ، دکھ اور مصیبتیں اور آزمائشیں، ان کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، کہ انہیں جو لاحق ہوتا ہے صاحب ایمان کو، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھی. تو مکارہ ہی ایسی ناپسندیدہ چیزیں انسان جس کو ناگوار گزرتی ہیں اور تکلیف دیتی ہیں اس کو. ایک مکلف شخص جو ہے، اس لیے کہا جاتا ہے مکلف کہ اسے تکلیف دی جاتی ہے شرعی پابندیوں کی وجہ سے، تو بے خلاف، بالکل نافرمان اور فاسق فاجر کے برخلاف. تو مطلب یہی ہے کہ بحشت یا جنت عبادت کی مشقت اور تقوی کے بغیر میسر نہیں، ظاہر ہے، جبکہ نافرمانی اور خواہشات کی بجاوری میں خوشی اور آرام بھی ہے. انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ آزمائش بنا دی. حدیث میں الفاظ حجبت النار کا مطلب جہنم کو ڈانپ دیا گیا، اور حکت کا معنی ڈانپ دیا گیا بھی ہے نا، حفت نیچے لکھا ہوا ہے نا. اللہ عند مسلم، مگر مسلم کے ہیں، یہ تو متفق علیہ الفاظ تھے، لیکن امام مسلم کی حدیث جو اکیلے انہوں نے بیان کی ہے صحیح مسلم میں، اس میں حفت کے الفاظ ہیں بدلہ حجبت. تو امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث میں یہ اس طرح عبارت ہوگی کہ حفت النار بشہواتی و حفت الجنت بالمکارہ، معنی وہی ہے. چلیں جی عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر ثابت قدم رکھے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.